السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، اس وقت آپ میرے پیچھے ایک مسجد دیکھ رہے ہیں۔ اس مسجد کا نام ہے مسجد الغمامہ۔ آئیے آج اس مسجد کے تعلق سے مختصر تعارف اور اس کی بہت ہی مختصر تاریخ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ جی ناظرین، یہ ہے مسجد الغمامہ۔ یہ مسجد دور حجاز کی قدیم ترین مسجد ہے۔ تاریخ اسلام کے مساجد میں اس کا شمار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد میں ایک موقع پر عید کی نماز ادا کی تھی۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی امامت بھی فرمائی تھی۔ اس مسجد کا نام مسجد الغمامہ اس لیے رکھا گیا ہے، جس کی وجہ تسمیہ یہ بتائی جاتی ہے کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز پڑھائی تھی، اس دن آسمان پر بادل چھایا ہوا تھا، آسمان ابر آلود تھا، اس لیے اس مسجد کا نام بھی مسجد الغمامہ رکھا گیا۔ ظاہر سی بات ہے، ہم عاشقان رسول کے لیے یہ مسجد بہت ہی زیادہ عظیم ترین مسجد شمار ہوگی، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں عید کی نماز ادا کی تھی، اور انشاءاللہ یہ نظام تا قیام قیامت باقی رہے گا۔ پہلے یہاں نمازیں نہیں ہوا کرتی تھی، اب الحمدللہ اب یہاں نمازیں بھی ہو رہی ہیں۔ زائرین کے لیے، حجاج کرام کے لیے، معتمرین کے لیے اب اس مسجد کو اوپن کر دیا گیا ہے۔ مقامی حضرات بھی اب اس میں نماز ادا کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم سفر حج پر آئے ہوئے تھے، غالباً 10 سال مکمل ہو چکے ہوں گے، تب یہ مسجد اوپن نہیں تھی۔ تو اس مسجد کی دو چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر عید کی نماز ادا کی تھی۔ دوسری، حبشہ کے بادشاہ کی نماز جنازہ، نجاشی کی نماز جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ اس مسجد میں ادا فرمائی تھی۔ عید کی نماز آپ نے پڑھائی، دوسرے یہاں پر حبشہ کے بادشاہ نجاشی کی نماز جنازہ غائبانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ادا کی ہے۔ اس مسجد کا اندرونی حصہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ چلیے، یہاں مستورات کے لیے علیحدہ نظم ہے، مرد حضرات کے لیے مستقل الگ سے نظم کیا گیا ہے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ جب ہم مسجد میں داخل ہوں تو 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کرنا چاہیے، کسی بھی قسم کی خرابات نہ ہوں۔ یہ مستورات کے لیے الگ سے نظم کیا گیا، جس کا دروازہ سامنے سے آپ دیکھیں گے۔ ماشاءاللہ دیکھیے کتنا پیارا نظم ہو چکا ہے۔ صفائی بھی جاری ہے، ہر وقت مساجد کا ماشاءاللہ خیال کیا جاتا ہے۔ یہ مسجد کا باہر سے آپ پورا منظر دیکھ لیں۔ یہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 500 میٹر کی دوری پر ہے، حی علی الصلاۃ کی جانب ہے۔ مسجد الغمامہ کا حی علی الصلاۃ والی جانب کا یہ منظر اب ہم سامنے چل رہے ہیں انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے ماشاءاللہ سامنے سے، یہ دیکھیے ماشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ ایک بات مزید آپ کے علم میں آ جاوے ہم بتا دیتے ہیں۔ اس مسجد کی چھت پر مکمل 6 گنبد ہیں۔ اس سامنے سے آپ دیکھ رہے ہیں 3، اس کے پیچھے اور 3 ہیں، ادھر سے دکھا دیں گے آپ کو۔ یہ جو بیچ والا گنبد ہے، یہ اصل مسجد تھی اور اتنا حصہ اصل تھا۔ اس کی دونوں جانب کے حصے کو بڑھا دیا گیا ہے۔ جب بھی اللہ آپ کو توفیق دے تحیۃ المسجد 2 رکعت نماز ادا کرنے کے لیے، تو کوشش کریں اس جگہ پر پڑھ لیں، ورنہ پوری مسجد میں پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں۔ تحیۃ المسجد ہی پڑھنی ہے، یہاں کوئی کسی قسم کی خرافات ہمیں نہیں کرنا ہے۔ اپنی مستورات کو بھی باپردہ رہنے کے لیے کہیں، اور ہر جگہ اس پورے سفر میں عورت یہاں اگر بے پردہ ہو گئی تو زمانے میں بے پردہ ہو جائے گی۔ یہاں باپردہ رہی تو انشاءاللہ ہر جگہ باپردہ رہے گی، اس کی نسلوں میں یہ پردہ رہے گا انشاءاللہ۔ اب سامنے سے ہم آپ کو 3 گنبد اور دکھاتے ہیں، اور پھر سامنے والی اور چھت پر 5 چھوٹے چھوٹے گنبد بنے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیے، آپ نے 3 گنبد سامنے دیکھے تھے، اب 3 گنبد پیچھے سے ہیں۔ ایک عجیب چیز ایک اللہ کے بندے سے ہم نے پوچھی کہ بھئی یہاں تمامی مساجد پر کبوتر بیٹھے نہیں رہتے ہیں۔ ہم نے دیکھا
قدیم مساجد پر کبوتر بیٹھے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ دیکھیے عشق کی بات ہے، عاشقوں کو سمجھ میں آئے گی، اس کی کوئی تاریخ یا اس کی کوئی سند نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنا بھی تجربہ بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں نمازیں ادا کی ہیں ہم نے وہاں کبوتروں کو بیٹھتے ہوئے دیکھا ہے۔ چلیے اسے عقیدہ نہیں بنانا ہے، آپ دیکھیے اوپر کے جو گنبد ہیں کبوتر آپ کو وہاں بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے، یا نئے چھوٹے چھوٹے گنبد ہیں جبکہ وہ چاہے تو بیٹھ سکتے ہیں، لیکن اس پر کوئی کبوتر بیٹھا آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ باقی اسے عقیدہ ہرگز نہ بنائیں، اللہ معاف کرے۔ بس چلتے چلتے میں نے آپ کو کہہ دیا، یہی کیفیت میں نے وہاں بھی دیکھی الحمدللہ مسجد قبلتین میں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حرم پاک کی طرف جہت کر کے آپ نے نماز پڑھی، اس گنبد پر آپ کو کبوتر بیٹھے ہوئے ملیں گے، لیکن بیت المقدس والا جو گنبد ہے اس جہت پر آپ کو اس گنبد پر ایک بھی کبوتر بیٹھا ہوا نہیں ملے گا، جبکہ دونوں گنبد بالکل قریب قریب ہیں۔ جب سفر میں آ جائے تو دیکھ لیجیے۔ باقی واللہ اعلم بحقیقت الحال۔ عجیب کیفیات ہوتی ہیں جب بندہ تاریخ کا مطالعہ کر کے آتا ہے، پڑھ کر کے آتا ہے، اس کا حج بھی عمرہ بھی، پھر شاعر اسلام کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے، تاریخی مساجد کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے۔ انڈونیشیا کے لوگ اجتماعی طور پر آتے ہیں، جو ٹورس والے آتے ہیں انہیں سکھا کر لاتے ہیں، سمجھا کر لاتے ہیں، ٹریننگ کے ساتھ لاتے ہیں۔ تو یہاں دیکھا ہے ہمارے ہندوستان کے افراد کے علاوہ جتنے بھی دیگر مقامات سے، اسلامی کنٹریز سے لوگ آتے ہیں، بہت لطف لے کر کے جاتے ہیں۔ اللہ ہدایت دے ہمارے یہاں کے ٹورس والوں کو بھی کہ وہ منظم طریقے سے لوگوں کو لے کر آتے رہیں، سکھاتے رہیں، اور علماء کرام کو بھی اپنے مقامات پر حج کے ایام سے پہلے، عمروں کے وقت میں امت مسلمہ کی رہبری کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں کا طالب آپ کا اپنا دوست عبدالواجد المجیدی لاتور۔ اس میں کسی قسم کی خطا ہو یا آپ کے نالج میں کوئی اچھی سی بات ہو اور ہم نے اس میں کچھ خطا کر دی ہوں تو آپ براہ راست ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ہماری تربیت و اصلاح فرما سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔